إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک، جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، او یصورہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کو پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام رسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ماہ سفر کے حوالہ سے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ماہ سفر وہ مہینہ ہے کہ جو منحوس نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے، اور صرف یہی مہینہ نہیں بلکہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی گھنٹہ، کوئی بھی منٹ یہ منحوس نہیں ہو سکتے، نہ ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کی ہے، اور اللہ نے ان کی تخلیق میں کسی بھی قسم کی کوئی نحوست نہیں رکھی۔ ماہ سفر اور ماہ سفر کے علاوہ بھی مہینوں میں جو بدعات ہمارے ہاں کچھ رائج پا چکی ہیں، آج میں سیدھا ان کا ذکر کروں گا، اور چند ایک ایسے جملے جو ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، حالانکہ وہ شرعی طور پر ان کا معنی، ان کا مطلب، ان کا مفہوم بالکل غلط بنتا ہے، اور ان کے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ ہم مشرک بن جائیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ تو چند ایک جملوں کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر ہمارے ہاں
पाक व हिंद में सूरज और चांद जब इनको ग्रहण लगता है तो इसको भी बड़ा मनहूस करार दिया जाता है कि चांद ग्रहण लगा है, सूरज ग्रहण लगा है। ये बड़े मनहूस हैं। अक्सर हमारे आम सादा लोग जो मुसलमान हैं, सादा लोग, उनके यहाँ यही राइज है, उनका जहन बना हुआ है, उनका अकीदा बना हुआ है। और ये चीज़, ये बातें उन्होंने अपने आबा व अजदाद से सीखी। नस्ल दर नस्ल बातें चली आ रही, जुमले चले आ रहे, और वो उसको समझते नहीं है कि इनका मतलब क्या हो सकता है। बस मुंह से निकाल दिया तो निकाल दिया कि बड़ों ने ऐसा कहा है। और ये रविश मुशरिकीन मक्का की रविश, ये तरीका मुशरिकीन मक्का का तरीका है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी समझाया तो उन्होंने आगे से ये कहा था कि वजदना अलैहि आबाअना, और दूसरे मकाम पर अल्फैना अलैहि आबाअना, कि हमने इस तरीके पर अपने आबा व अजदाद को पाया है, लिहाजा हम वही करते हैं। तो हमारे यहाँ भी चूँकि हम जो हमारे बड़े थे वो या तो सिख से मुसलमान हुए हैं या हिंदू से मुसलमान हुए हैं, तो जब वो इस्लाम लेकर आए हैं तो उन्होंने इस्लाम को सीखने की, समझने की, फॉलो करने की कोशिश नहीं की। जिस मुआशरे के अंदर रहते थे उसी मुआशरे को मिन व अन उसी तरीके से हमने एक्सेप्ट किया, और जो वो पहले बातें होती थी बिल्कुल उसी के ऊपर चल पड़े। गैर मुस्लिम जो जुमले बोला करते थे, हम मुसलमानों ने कलमा पढ़ने के बाद भी उन्हीं के ऊपर जो है वो अमल पैरा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि हम लोग जो है लाल नेहरू से लाल दीन बन गए, लाल नेहरू से हम लाल दीन बन गए। थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि नेहरू खत्म कर दिया, दीन बीच में दाखिल कर दिया, इसलिए कि उन्हें यह पता है कि हमारा भी कोई दीन है, लिहाजा दीन को डाल। अब दीन कहता क्या है यह हमें इल्म नहीं है, यह हमें समझ नहीं है। तो हमारे यहाँ सूरज और चांद जो इसका ग्रहण लगता है, इसको हमारे यहाँ बड़ा मनहूस समझा जाता है। और फिर यहां तक भी मनहूस समझा जाता है कि हामला खातून हो, उस खातून को यह कहा जाता है कि पूरी रात उन्हें सोना नहीं है, आंख नहीं लगानी, कमरे में भले चलती रहे लेकिन चलती फिरती रहे। वह बेचारी का की कसूर, एक तुसी मुश्किल से बाहर चढ़े होना पड़ गई, ऊपर से दूसरी मुश्किल ये कर दी कि भाई वो पूरी रात जो है वो कमरे के अंदर ही भले चलती रहे, लेकिन वो चलती रहे, वो लेटे नहीं, वो बैठे नहीं, वो आराम ना करे। और फिर यहां तक भी हमारा अकीदा बना कि हमने कोई भी लोहे की जो चीज है उस हामला खातून को उसके इस्तेमाल से मना कर दिया कि आप कोई छुरी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, कोई लोहे की चीज इस्तेमाल नहीं कर सकती, कोई चम्मच इस्तेमाल नहीं कर सकती। मतलब कि कोई भी लोहे की चीज है वो उस रात में या उस दिन में जिसमें चांद ग्रहण लगना है या सूरज ग्रहण लगना है वो इस्तेमाल ना करे। वरना वो कहते हैं कि बच्चा जो पैदा होगा वो भले लड़का हो या लड़की हो, उसका होंठ कटा हुआ होगा, और जिस बच्चे को होंठ कटे हुए बच्चे को अगर कोई देख ले कि इसका होंठ कटा हुआ है या इसका ताल्लुक खराब है, तो हमारी खवातीन जो है, सादा लोग खवातीन, वो सबसे पहला जुमला फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोलती हैं वो यही है कि लगता है कि सूरज ग्रहण लगे से तो तुसी छुरी इस्तेमाल की थी। ये उनके करन का नतीजा कि मुंडे का होठ कटिया गया तो कुड़ी का होठ कटिया गया।
یہ عام ہے. اب یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند یہ ہے کیا. صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينکسفان لا یخسفان لا ینخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یہ احادیث کے اندر مختلف الفاظ سے وہ میں نے سارے آپ کے سامنے پڑھ دیے. لا ینکسفان لا یخسفان لا ینخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشمس والقمر، بے شک سورج اور چاند، شمس سورج کو کہتے ہیں اور قمر چاند کو کہتے ہیں. ان الشمس والقمر، بے شک سورج اور چاند جو ہیں آیاتان من آیات اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جس طرح پہاڑ اللہ کی نشانی ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعائر میں سے نشانی ہے اللہ کی. سورج جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے، جس طرح پہاڑ اللہ کی نشانی ہے، جس طرح سمندر اللہ کی نشانی ہے، جس طرح دریا اللہ کی نشانی ہے، جس طرح پانی اللہ کی نشانی ہے، فرمایا بالکل اسی طرح سے ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اور پھر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ینکسفان لا ینخسفان لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. فرمایا کسی کے پیدا ہونے سے یا کسی کے مرنے سے چاند گرہن کا، سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں. جو چاند گرہن لگتا ہے یا جو سورج گرہن لگتا ہے، اس کا کسی کے پیدا ہونے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی کے فوت ہونے سے بھی کوئی تعلق نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقیدے کی بات ہے، عقیدہ بنائیں. سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے، ان دونوں کا گرہن لگ جانا اس کا نہ کسی کے زندہ ہونے سے، پیدا ہونے سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی کے فوت اور مرنے سے کوئی تعلق ہے. کوئی تعلق نہیں. اب یہ فرمان اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب کہا، کیوں ضرورت پیش آئی؟ نبی علیہ السلام کا ہر دل عزیز، ہر دل عزیز، نبی علیہ السلام کا لخت جگر، جگر کا ٹکڑا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے اور ان کی عمر تقریباً 2 برس کے لگ بھگ تھی. 2 برس کے تھے، دنیا سے چلے گئے. اور آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا ایک علیحدہ سی ایک کیفیت کے اندر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں آئے، اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنے گود میں آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کی روح جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، روح نکل رہی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ رہے. اسی اسنا میں بیٹا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس اپنے بیٹے کی وفات کے اوپر کہتے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. آج تیری جدائی نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غمزدہ کر دیا. اب جب یہ واقعہ ہوا، نبی علیہ السلام کا لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جب رخصت ہوئے، قدرتی بات ہے کہ اس وقت گرہن لگ گیا تو لوگوں نے یہ کہا شاید کہ آج چاند اور سورج جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی بیٹے کی وفات میں غمگین ہے. تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ان کا گرہن لگنا اس کا کسی کے پیدا ہونے سے یا کسی کے فوت ہونے سے کوئی تعلق نہیں. یہ کسی کے پیدا ہونے کی خوشی میں نہیں لگتا اور نہ ہی کسی کے فوت ہونے کی غمی کے اندر لگتا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، وہ جب چاہتا ہے بے نور کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے روشنی لٹا دیتا ہے.
بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ اب یہ تو ہو گئی اللہ کی نشانیاں. جب اس کا کسی کی پیدائش سے کسی کی موت سے جب اس کا کوئی تعلق نہیں، تو ہماری خواتین نے یہ عقیدہ کیوں بنا رکھا ہے، اور مردوں نے بھی ساتھ میں عقیدہ بنا رکھا ہے کہ حاملہ خاتون کو جس رات میں چاند گرہن لگنا ہے، جس دن میں سورج گرہن لگنا ہے، وہ پوری رات یا پورا دن عورت کو کمرے کا چکر لگوائے رکھتے ہیں، بیٹھنا بھی نہیں، لیٹنا بھی نہیں، اور چھری بھی استعمال نہیں کرنا. جب سورج کا اور چاند کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو یہ عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اور ایک حاملہ خاتون کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی. اس حمل کو غیر حاملہ کیا جانے، حاملہ کی کیفیت کو غیر حاملہ کیا جانے کہ یہ حمل کیا ہوتا ہے. جب وہ خود حمل سے ہوتی ہے نا، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشقت ہے. اور مشقت کیوں نہ ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. ماں کا بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھانا بھی کر ہے. وہ کر کیا ہے؟ تکلیف کا باعث، شدت کا باعث، پریشانی کا باعث، جس کی چال ڈھال تبدیل ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جائے، کھانا پینا تبدیل ہو جائے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اور صرف حمل ہی نہیں، بجائے حمل شاید کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف کا باعث ہو کہ جب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، وہ ماں جب وہ ایک بیٹی کو ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے، اس کی تکلیف. اور ہم نے عقیدہ بنایا رکھا ہے، ہم وہ خاتون کو پوری رات جناب وہ چکر لگواتے رہتے ہیں. جو تکلیف اس سے ہے اس کو سمجھنا چاہیے. وہ سوئے، وہ آرام کرے، وہ بیٹھے، وہ کھائے اور پیے. کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. یاد رکھیں، جو نقصان اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر بچہ پیدا ہی اس طرح کا ہونا ہے کہ اس کا ہونٹ کٹا ہو، یا اس کی آنکھیں خراب ہو، یا اس کی ناک خراب ہو، وہ پیدائشی نبینا ہو، پیدائشی اس کی بازو خراب ہو، پیدائشی گنگا ہو، پیدائشی بہرا ہو، پیدائشی لنگڑا ہو، وہ تو ہوگا. اگر اللہ نے اس کے کھاتے میں لکھا ہے تو کون اسے تبدیل کر سکتا ہے؟ توحید پرست خواتین جو ہیں ان کو بھی بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، اور وہ بھی ان کی باتوں میں شریک ہو جاتی ہیں کہ ہاں اینڈ دی گل ہی ہونی ہے. نہیں بھائی، اینڈ دی گل نہیں ہے گی، اینڈ دی کوئی گل نہیں. لہذا کسی بھی بچے کا ہونٹ کٹا ہے تو وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ نے چاہا تو ویسے پیدا ہو گیا. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. اللہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی صورت اور تصویر میں جیسے چاہتا ہوں ویسے بنا دیتا ہوں. صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وہ کہتا ہے میں نے صورتیں بنائی اور بہترین صورتیں بنائی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس نے جیسا چاہے ترکیب دے دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو سفید بالکل بنا دیا، کسی کو سرخ بنا دیا. کوئی حبشی نسل ہے، کوئی گندمی نسل ہے، کوئی بالکل وائٹ ہے. جیسے چاہا اللہ فرماتے فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. احباب گرامی، تو یہ جو عقیدہ ہے چاند گرہن یا سورج گرہن کے حوالہ سے اور چھری کے استعمال کے حوالہ سے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. درست عقیدہ یہی ہے، عورت حاملہ ہو، اگر اللہ نے اس کو صحیح بالکل بے عیب بچہ دینا ہے
تو وہ مالک ہے، اور اگر عیب لگا کر دینا ہے تو پھر بھی وہ مالک ہے۔ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی کا بھی۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، بلکہ ان کے زائل ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لمبی نماز۔ یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ کلپ پڑھا اس کا طریقہ کار کا، میں نے خود جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا پچھلے دنوں۔ سورج گرہن لگا تو اس کے اوپر پورا طریقہ کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو بجائے باتیں کرنے کے ہمیں تو چاہیے کہ اگر سورج گرہن لگتا ہے، یہ چاند گرہن لگتا ہے، تو اس میں نماز ادا کی جائے، لمبی قرات، لمبا رکوع، پھر کھڑے ہو کے لمبی قرات، پھر لمبا رکوع، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ تو میں اپنی ماؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ نقصان اور نفع کا مالک صرف میرا اللہ ہے، میرے اللہ کے علاوہ کوئی اور نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے قل لا املک لنفس ضرا ولا نفعا، مختلف الفاظ بھی ہیں، کہیں نفع پہلے آتا ہے بعد میں ضرا آتا ہے، کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک، اللہ مالک ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، نہ میں نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں، اور نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں، مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ سارا علم اللہ کے ہاں ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ بنانا اور کسی کو یہ بات کہنا یہ شریعت کے منافی ہے۔ حاملہ عورت وہ چھری استعمال کرنا چاہتی ہے وہ کرے، وہ چاند گرہن میں سورج گرہن میں لیٹنا چاہتی ہے آرام کرنا چاہتی ہے وہ کرے۔ الٹا گھر والوں کو تو زیادہ اس کی کیئر کرنی چاہیے کہ وہ ایک مشکل میں گزر رہی ہے، ایک مشکل میں وہ گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کا اجر ہی اتنا لکھا ہے نا، جب وہ وضع حمل کرتی ہے اس کا اجر، اگر اس حالت میں فوت ہو جاتی ہے تو شہادت کا درجہ اسے دیا گیا ہے۔ ڈیلیوری کے ٹائم پہ اگر عورت دوران ڈیلیوری فوت ہو جاتی ہے تو وہ فوت نہیں ہو گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہادت کا درجہ اللہ اسے عطا کرے گا۔ وہ تو ایک مشکل میں ہے، اور ہم اس کی مشکل کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں صرف ہندوؤں سے لیے ہوئے عقیدے کے اوپر کہ یہ چاند اور یہ سورج جو گرہن لگا ہے اس کا نقصان حاملہ کے اوپر ہوگا کہ بچہ نابینا پیدا ہو جائے گا، بچہ بھینگا پیدا ہو جائے گا، بچہ کانا پیدا ہو جائے گا، بچہ بہرا پیدا ہو جائے گا، بچہ لنگڑا پیدا ہو جائے گا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ دو کہ میرے نصیب میں جو میرے مالک نے لکھا ہے مجھے اس سے زیادہ کبھی نہیں مل سکتا۔ مصیبت اتنی ہی آئے گی، اتنا ہی پہنچے گا جتنا میرے کھاتے میں وہ نفع ہو وہ نقصان ہو۔ تو جس طرح ہم سفر کو منحوس سمجھتے ہیں تو وہ بھی میں نے ثابت کیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اسی طرح سورج اور چاند جو ہیں یہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تو بڑی منحوس ہے، بیوی کو کہتے ہیں تو بڑی منحوس ہے۔ اللہ اکبر، میرا خیال ہے کہ انہوں نے غلط سن لیا ہے، یہ بات سنی کسی عالم سے ہوگی لیکن سننے میں غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی ہے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر نحوست ہوتی، بات کو سمجھنا ذرا، اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، اگر ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، مطلب ہے کہ ہے نہیں۔ اگر ہوتی کس میں ہوتی؟ فرمایا عورت میں ہوتی، لہذا عورت منحوس نہیں ہے۔ فرمایا گھر میں ہوتی، گھر بھی منحوس نہیں ہے۔ سواری میں ہوتی، سواری بھی منحوس نہیں ہے۔
اگر ہوتی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، لہذا ہے ہی نہیں. تو عورت جو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی تم بڑی منحوس ہے، تیرے آن تو پہلے تو میں لکھا روپے کمانا سا، جدو گھر بڑی ادو تو جناب بھوکھی ننگ پی گئی. عجیب بات، غلط ہے. اب کیوں غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ کماروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، شادی شدہ کو بھی شامل کر لیں. فرمایا کہ شادی کرو، ان یکونوا فقراء. اللہ اکبر. یار ایک ایک بات جو ہے وہ اللہ نے کھول کے بیان کی ہے. قسم سے قرآن پڑھتے ہیں نا، دماغ کی کھڑکیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. ہم معاشرے میں کچھ اور دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ کے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان یکونوا فقراء، کمارے ہیں شادی کر دو، لڑکی کماری شادی کر دو، لڑکا کمارا شادی کر دو. اگر یہ دونوں شادی کرنے والے فقیر ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا. ثلاثۃ ضامن علی اللہ حق علی اللہ عون. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میری ضمانت ہے، میں ضامن ہوں، میرے اوپر حق ہے، واجب ہے، عون، ان کی مدد کرنا. 3 قسم کے بندوں کی مدد کرنا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا. کیا بات ہے یار. مجھے پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے. مجھے پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے. کھلاتا مجھے کون ہے؟ اللہ. پلاتا کون ہے؟ اللہ. یہ بولنے کی آج صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے. سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا. یار پہلے بھی تو بندے کھا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ فرمایا الناکح المستعفف. ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ باقی چیزیں پھر کبھی بیان کروں گا، موضوع کے حوالے سے بیان کرتا چل رہا ہوں. الناکح المستعفف. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر لڑکا اور لڑکی نکاح کر لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کی مدد کروں. ہوں دسو کہ بڈھی منحوس ہے کہ نہیں نا. اللہ کہتا ہے تو نے نکاح کیا ہے عزت کو بچانے کے لیے، تجھے ڈر تھا کہ کہیں زنا کے دروازے پہ نہ کھڑا ہو جائے. نوجوان بچی کو ڈر تھا کہ کہیں وہ زنا کی دلدل میں نہ پھنس جائے. انہوں نے اہتمام کیا، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے نکاح کر لیا. اللہ کہتا ہے اب میرے اوپر بھی واجب ہے، میں انہوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا، ان کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا. اللہ اکبر. نوجوانوں اور کماروں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے 30 سال یونیورسٹی کی خاک پھانکنے والوں اور یہ عقیدہ رکھنے والوں جدوں تک ساڈی ماسٹر دی ڈگری پوری نہ ہوئی تب تک شادی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں بعض دفعہ، وہ میرا دوست ہے ابراہیم، وہ میرا بڑا رازدان ہے. میں اس سے پچھلے دنوں بھی کہہ رہا تھا کہ ابراہیم انالیسس کرتے ہیں. میں کہہ رہا کیا استاد جی؟ میں نے کہا 15 سال کا لڑکا، حالانکہ اس سے بھی کم ہو جاتا، 15 سال لگا لو بھی، 15 سال کا لڑکا جوان، 15 سال کی لڑکی جوان. اس سے پہلے ہو رہے ہیں، ہم سارے بہنوں بیٹیوں والے ہیں نا، بچوں والے، سب کو پتہ ہے. 15 سال لگا لو بھی منیمم. 15 سال کی عمر میں لڑکا جوان، 15 سال کی لڑکی جو ہے وہ جوان. اب ماں باپ شادی اس کی کر رہے ہیں لڑکے کی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 30 سال. 30 سال. ایک نوجوان بچی جو جوان ہو گئی تھی 15 سال میں، اب اس کی شادی جب کر رہے ہیں اس لیے کہ اس نے ماسٹر کرنا تھا، پھر ایم اے فلسفی اس نے کرنی تھی، پھر اس نے وہ جناب ایم فل کرنے کے بعد پھر اس نے پی ایچ ڈی چونکہ کرنی تھی. اب پی ایچ ڈی جب اس کی مکمل ہوئی ہے تو یہ منیمم عمر ہے. منیمم پی ایچ ڈی کرنے والی لڑکی ہو یا لڑکا منیمم 30 سال. کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ میں ہی ہو رہی ہے. اب جب پی ایچ ڈی ہوئی ہے پھر ماں باپ کو خیال آیا کہ اب بھی لڑکی جناب وہ بھی جاب لگ گئی اور لڑکا جناب اس کے پاس بھی جاب ہے، لہذا اب ان کی شادی کرو. برا نہیں ماننا، ہم سب بہنوں بیٹیوں والے ہیں، سب، میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، ہم سب کی ہیں. مجھے بتلاؤ
کہ 15 سال میں جوان ہونے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور 30 سال کی عمر میں جا کے ہم لڑکے اور لڑکی کی شادی کر رہے ہیں جو بیچ میں 15 سال ہیں، اللہ نہ کرے، کیا خیال ہے؟ بتاؤ گناہ کس پہ ہے؟ سمپل بات، اللہ نہ کرے۔ حالانکہ وہ ان کے جسم کی ضرورت ہے، کوئی یہ کہے کہ انہوں نے آگ لگی، یہ بات غلط ہے۔ یہ اللہ نے مرد اور عورت کا سلسلہ چلایا اور اس کی جسم کی ضرورت ہے جو ماں باپ پوری نہیں کر رہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس یہ تھوڑا دن پڑھ لے اور پڑھ لے اور پڑھ لے اور پڑھ لے۔ اللہ کا واسطہ ریابے کو ہاتھ بنے، اللہ کا واسطہ ہے، اپنی بچیوں کو اپنے دروازوں پر بٹھا کے اپنی جہنم کو نہ خریدو۔ تعلیم بعد میں بھی پوری ہو سکتی۔ میرا دوست 5 بچوں کا باپ ہے، اب اس نے پی ایچ ڈی کی، کیا نہیں کر سکتا کوئی؟ کر سکتا ہے۔ بھائیوں سمجھنا چاہیے، پھر یہاں سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کے عقیدے بنتے ہیں۔ بہرحال میں عقائد کی بات کر رہا تھا کہ عقیدہ اچھا بنائیں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ ایک جملہ اور بات کو ختم کرنے کی طرف میں لے کر جاتا ہوں۔ ایک جملہ ہم بولتے ہیں اللہ کا نبی وارث، اور ایک جملہ بولتے ہیں جانے یا علی۔ دو جملے، دونوں پر بات تھوڑی سی اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھو اسلام میں جو دین ہمارے اوپر اترا ہے نا، وہ دین ہے اسلام، اور اسلام میں 3 چیزوں کے اوپر کائنات کے امام نے سب سے زیادہ زور دیے۔ 3 چیزیں، ایک توحید تھی، ایک رسالت تھی اور ایک آخرت تھی۔ آخرت تب بنے گی جب توحید ہوگی اور رسالت ہوگی، ورنہ یہ آخرت برباد ہے۔ توحید یہ ضروری ہے، ورنہ اگر توحید نہیں ہے، نماز خراب، روزہ خراب، زکوٰۃ خراب، حج خراب، عمرہ خراب، عبادات خراب، معاملات خراب، معیشت خراب، سب کچھ برباد اگر توحید نہیں ہے۔ کئی چیزوں کو ہم منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اور عام طور پہ جملہ بول دیا جاتا ہے، عام طور پہ، اس لیے کہ سنا ہے، شاید میرے منہ سے بھی نکل گیا ہو یا نکل جائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، نکلتا نہیں انشاءاللہ، کٹا کھا کے تھے آئے ہیں، کیونکہ وہاں بیشتی دروازہ کراس کرتے ہوئے میرے ابو کو جوتیاں پڑی تھیں، تو وہاں سے ان کو سمجھ میں آ گئی کہ توحید اور چیز ہے کہ یہ جوتیاں اور چیز ہے۔ اور یہ بیشتی دروازہ نہیں ہے، پاک پتن کے اندر وہاں سوٹیاں پڑی تھی میرے والد کو، پھر وہ وہاں سے تبدیل ہوئے اور اللہ نے توحید کی سمجھ دی، اور ہم انشاءاللہ ان کی اولاد ہیں، مار نہیں کھانے والے۔ لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی عام طور پہ بول دیا جاتا ہے کہ کسی بندے کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کام کرنا تھا، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اللہ دا نبی وارث، وہ یہ کہتا ہے آگے سے اللہ دا نبی وارث۔ بھائیو صرف اللہ وارث ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 پڑھی ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر کے کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک۔ اللہ کے نبی نے اتنی بھی بات پر جو ہے وہ برداشت نہیں کی تھی، اتنی بھی برداشت کہ ایک مسلمان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہہ دی، جو آپ چاہے اور جو اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ چاہے، محمد کا چاہا کیا ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں کہا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چچا کے کان میں کہہ رہے تھے کہ چچا جی کلمہ پڑھ لو، 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 میرے کان میں چلو کہہ لو، آہستہ سے کہہ لو، منہ ہلا لو، قیامت کے دن میں سفارش کر دوں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی چاہتا ہے کہ میرا چچا کلمہ پڑھ لے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں۔ جب میرے نبی کا چاہا اللہ کو برداشت نہیں ہے، تو پھر اللہ دا نبی وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بس یہ تھوڑی سی بات سمجھا دیں، میں یار سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی یہ بات سمجھا دے کہ اللہ کا نبی وارث کیسے ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ میرا خطبہ سننے کے لیے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں، الحمدللہ یہاں پر بیٹھتے ہیں، اسکول ٹیچر بھی ہیں، کالج کے بھی ہیں، یونیورسٹی کے بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، بڑے بڑے سارے، حتیٰ کہ وہ جج صاحب بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں۔
تھوڑی سی بات یار مجھے بھی سمجھا دو کہ اللہ دا نبی وارث کیویں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے آج تک سمجھ نہ آئی ہو، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی، میں نے ایم فل بھی نہیں کیا، میں صرف ماسٹر تک گیا۔ اب آپ یہ جملہ کہنا کہ اللہ کا نبی وارث ہے، سمجھ لیں آپ کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اکیلا اللہ وارث ہے، اللہ کا نبی کسی ٹائم پر بھی کوئی وارث نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کے نبی بھی وارث ہوتے نا تو آپ کو، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو یاد ہوگا، اللہ اکبر، غزوہ تبوک جو تھا نا، غزوہ تبوک، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ، لڑائی کے لیے جانا، تیار ہوئے اور چلے بھی گئے، کھجوریں پکی پڑی، سفر کیا، 1 مہینے کا سفر کیا۔ جب وہاں پر پہنچے جہاں جہاد کا میدان لگنا تھا، دیکھا دشمنی کو جی، وہ کدھر گیا؟ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ نے تیار کیا کہ وہاں پر دشمن موجود ہے، یہاں تو دشمن بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہری، 1 مہینے کی مسافت کے اوپر جب میں ہوتا ہوں، اللہ میرے دشمن کے دل کے اندر رعب ڈالتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی کو اگر پتا ہوتا کہ دشمن اتنے نہیں ہے گا کہ کھجورا بھی پکیاں سن، وہ کیا مارنا سی؟ صحابہ کرام چوس کے گزارا، آدھی کھجور 2 بندوں کو ملی، آدھی کھجور وہ بھی چوس لیتا ہے، وہ بھی چوس لیتا ہے، کچھ سواری کے اوپر ہے، کچھ پیادہ ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے اللہ دا نبی وارث، تو میرے بھائیو یہ چھوڑ دو، صرف اللہ وارث۔ اور آخری وہ بات جو اس کے ساتھ میں نے اینڈ کی تھی، ہم ایک اور جملہ کہتے ہیں، جانے یا علی، جانے یا علی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، نبی کے داماد، نبی کی پیاری لذت جگر جس کے گھر میں ہیں، حسنین کے ابا ہیں، نبی جس سے پیار کریں آپ اس کو اپنا بھائی کہیں، ولایت کا کہیں، سارے معاملات کہیں، لیکن اس ولی کو، اس میرے نبی کے صحابی کو، اس میرے نبی کے داماد کو ایک عبد الرحمن بن ملجم جیسا لعین ملعون بدبخت انسان آ کر ایک وار کرے اور علی مرتضیٰ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یار سمپل جی گل میں تو اندازنا، مسجد کی اس جانب اکثر کتے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر مجھے پتا ہو کہ اس طرح میں جاؤں گا تو کتے پڑ جائیں گے، کیا میں جاؤں گا؟ میں ہی نہیں جاؤں گا۔ علی رضی اللہ عنہ کو اگر پتا ہوتا کہ میں اب نکل رہا ہوں گھوڑے کے اوپر اور عبد الرحمن مجھے قتل کرے گا، شہید کرے گا، وار کرے گا، وہ کبھی نکلتے؟ جب انہیں خود ہی نہیں پتا تو ہم کیسے کہہ دیتے ہیں بڑے چپکے سے جانے یا علی؟ تو یہ بات غلط ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ سورہ لقمان پڑھیں، آخری آپ پڑھیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، قیامت کا علم بھی اللہ کو، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی پتا اللہ کو، بارش کب اترنی ہے وہ بھی پتا اللہ کو، کل تو کیا کمائے گا وہ بھی اللہ کو، اور تو نے مرنا کہاں پر ہے یہ بھی پتا ہے اللہ کو۔ کیا خیال ہے؟ جانے یا اللہ؟ کیا کہنا ہے؟ جانے یا اللہ۔ اللہ ہی جانتا بھائی، اور کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بشر نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو عقیدے کو درست کریں، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی